الحمد لله الحمد لله المتوحد بأنواع المصنوعات والمتفرد باختراع المخلوقات لا يخفى عليه دبيب النمل في الرمل في الظلمات السمیع لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات هو الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا قادرا لم يلد ولم يولد وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه آباب دی قدر بآواز بلند نذرانہ درود و سلام پیش کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میر مجلس عالم محتشم عالم بعمل داعی توحید و عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ مولانا محمد صدیق رضوی صاحب دامت بقاتم القدسیہ اجل حفاظ کرام قرائے کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً بانی مجلس بانی و محتمم جامعہ ضیاء الحبیب بے شمار داد و تحسین کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے گلستان مہر علی جامعہ ضیاء الحبیب کی شکل میں ایک خوبصورت چمن آراستہ و پیراستہ کیا، جس کا آج ایک ثمرہ ہم نے ان حفاظ کرام کی شکل میں دیکھا۔ عزیزان ذی وقار، طویل عرصہ سے علماء کے ساتھ جب نشست ہوتی تھی، حفاظ اور قراء کے ساتھ، چونکہ آج میری گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے، میں یہی مضمون باندھ رہا تھا جب میں چلا تو میں سوچ رہا تھا کہ آج کس موضوع پر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گا۔ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں نے ایک کیسا دور ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا اور آج ہم
کہاں کھڑے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، بحیثیت مسلمان ہم نے کرنا کیا ہے، ایک فکری پیغام لے کر آئے۔ لیکن میں مبارکباد دینے سے پہلے ایک بات تمہیداً عرض کروں گا کہ طویل عرصے سے ہم بہت سارے اساتذہ، حفاظ، قراء کے ساتھ نشست ہوتی تو ہمیشہ ایک درد اور ایک کڑھن سا، ایک جلاپا سا دل میں ہوتا تھا کہ بچے مدرسے سے فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ، حفاظ اور قاری بن کر، لیکن ان کو بنیادی عقائد کا نہیں پتا۔ اور آج تو یہ کوئی فنی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ آج بچوں نے جس چیز کا مظاہرہ کیا ہے، مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ جو آئندہ اگلے 3 سالہ 4 سالہ یا 2 سالہ تجوید کورس میں ہم نے بچوں کو تیار کروانا تھا، حدر اور ترتیل کی شکل میں، قواعد و قرات کی شکل میں، کیونکہ میں خود استاد ہوں، مدرس ہوں درس نظامی کا، ان ساری باریکیوں کو سمجھتا ہوں، تو آپ سب جو ہیں اساتذہ کرام اور خصوصاً حضرت علامہ مولانا محمد صدیق رضوی صاحب کہ جن کی قیادت اور سیادت میں یہ چمن اپنی روز فزوں ترقی کی طرف گامزن ہے، یہ سارے احباب بے تحاشا ان گنت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہمارا آپس میں اکثر عموماً یہ بات اس حوالے سے بھی ہوتی تھی کہ بچوں کو مدرسے سے فراغت کے بعد دینی مسائل کا نہیں پتا، پنجابی جسان پاکی پلیتی نہ نہیں پتا، سادہ لفظوں میں۔ تو الحمدللہ آج بڑی خوشی ہوئی کہ ہم درجہ ثالثہ میں، ثانیہ اور ثالثہ میں جو نور الایضاح اور قدوری کی شکل میں جو مسائل پڑھاتے ہیں بچوں کو، بلا مبالغہ اس کام سے وابستہ لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ ہم نے حفظ کے طلباء میں وہ گن اور وہ صلاحیتیں دیکھی ہیں۔ پھر جو تجوید کے مراحل سے گزرنے کے بعد قرات کے جو مراحل آتے ہیں، وہاں پہ حدر اور ترتیل کی مشقوں سے بچوں کو گزارا جاتا ہے۔ میں نے بچوں کی حدر اور ترتیل دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ آغاز یہ ہے، تو یہ چیزیں مشق کے ساتھ آتی ہیں، عمر بڑھنے کے ساتھ مشق جتنی بڑھے گی اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے آرٹس ہیں یا سوشل سائنسز جتنی بھی ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ جتنی پریکٹس کرتے ہیں آپ اتنی ہی اس کے ماہر ہوتے ہیں۔ تجوید و قرات کا تعلق چونکہ آواز کی بناوٹ کے ساتھ ہے، اس کی جو ساؤنڈ پچ ہے اس کے ساتھ ہے، اس کا جو زیر و بم ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے چونکہ، تو اس لیے یہ ایک طویل عرصے کی مشق کے بعد چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو میں نے بچوں سے جب حدر اور ترتیل کی یہاں پہ مشق سنی تو مجھے بے پناہ خوشی ہوئی، اور اساتذہ کرام بے تحاشا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں اس چیز پر بھی بہت خوش ہوا کہ جس کا ہمیں طویل عرصے سے انتظار تھا کہ مدارس میں ایسی تبدیلیاں ہونی چاہیے، وہ الحمدللہ وہ تبدیلیاں نہیں، ہم نے وہ عملی طور پر اس ابتدائی درجے کے مدرسہ کے طلباء میں وہ خوبیاں دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان طلباء کو، میری دعا ہے، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل بنائے اور قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، اس کو یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب عطا فرمائے۔ عالی وقار، آج کی یہ جو شب ہے اسے شب قدر کہتے ہیں، اور شب قدر بھی اس کو کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے ہاں چونکہ یہ عزتوں والی، قدر والی، قیمت والی رات ہے، قدر کا معنی ہوتا ہے قیمت، عزت، تو اس وجہ سے بھی اسے شب قدر کہتے ہیں۔
اور اس شب قدر کی عظیم اجتماع میں ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے یہاں پر طویل وقت سے بیٹھے ہیں، عشاء کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد نماز تراویح ادا کی، اور پھر اس کے بعد ایک محفل ہوئی، اور آپ نے تقسیم اسناد کا سلسلہ دیکھا، اور اب خطاب کی طرف ہم بڑھے۔ یقیناً آپ لوگ ظاہر انسان ہے، وہ تھوڑی سی بیٹھ کر آپ ذہنی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اکتاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ذہن بوجھل ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے آپ کو یہ عرض کروں گا کہ خطابت ایک فن ہے، اور میں اپنے آپ کو اس فن کا کوئی بالکل ماہر نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اس کا بہت ہی بڑا ماہر ہوں، اور ایسا نہیں ہے۔ میں ایک درد دل لے کے آیا ہوں، ایک پیغام لے کے آیا ہوں، اور وہ پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ اور کس طرح میں نے چند جملوں میں، چند فکروں میں یہ گفتگو سمیٹنی ہے، یہ آپ کے سننے پر منحصر ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا خوبصورت غزل ارشاد فرمائی، صوفیانہ غزل ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اور ہمارے لیے جو لوگ خطابت کے ذریعے اپنے جوانوں کو تیار کرتے ہیں، اپنے علم کے ذریعے اپنی قوم کا ذہن تیار کرتے ہیں، ان کو اقبال نصیحت کرتا ہے کہ نومید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ، کہ اس امت کے نوجوانوں سے تو نے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ یعنی یہ کم عمل ہیں، مان لیا ضرور ہے، لیکن ان کے دل عشق سے خالی نہیں ہے۔ بس میں اسی عشق کو مد نظر رکھ کر بات کروں گا۔ فی زمانہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، وہ پہلے دور ہوتا تھا کہ جب الیکٹرانک میڈیا یا اس کی پرنٹ میڈیا کی بات کی جاتی تھی۔ آج کل سوشل میڈیا کا دورہ ہے، بڑے بڑے نام نہاد مبلغین ملین فالوورز کے ساتھ، سبسکرائبر کے ساتھ اور ویوز کے ساتھ دوسروں کے اوپر روب جھاڑ رہے ہیں، اور لوگوں کے دین کے اوپر ڈاکے مارتے چلے جا رہے ہیں، ان کی ایمانوں سے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھنا یہ ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، ہم نے دین لینا کس سے ہے، اور ہمارا ماضی کیسا رہا، اور کس وجہ سے آج ہم روبہ زوال ہے، اور اس وقت آج ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے کن لوگوں سے دین سیکھنا ہے۔ قرآن سے پوچھا جائے تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے پوچھو، ان سے رہنمائی لو، ان سے ہدایت لو اگر تم نہیں جانتے۔ تو چونکہ قرآن کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ذکر سے کیا مراد ہے۔ اے قرآن تو نے کن کو اہل ذکر کہا؟ تو قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تو پتہ چلا ذکر سے مراد قرآن حکیم ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو اہل قرآن ہیں، جو اہل ذکر ہیں، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، ہم نے ان سے اپنے مسائل پوچھنے ہیں۔ آپ دیکھیں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سن نبوت سے لے کر سن ہجری کے آغاز تک 13 سال کا عرصہ۔ اس 13 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکہ میں نازل ہوا۔ اس میں جتنی سورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہتے ہیں، اور قرآن ان مکی سورتوں میں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے۔ قرآن کا مخاطب پوری مین کائنڈ ہے، یا ایھا الناس، او مین کائنڈ، پوری ہیومن بینگ کو قرآن مخاطب کر کے ان کو حکم دیتا ہے۔ پھر ہجری کا جو پہلا سال ہے اس سے لے کر سن 10 ہجری تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال تک جتنی صورتیں نازل ہوئیں ان کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ وہاں پر قرآن کا انداز تخاطب بدل جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ لو جی، پورا اسلامک کانشیس کا پورا سٹرکچر ان 2 چیزوں پر کھڑا ہے۔ اگر ہم غور کریں، ہم میں سے ہر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا مذہب آفاقی، ہمارے رسول، ہمارے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت و رسالت آفاقی، جو کلام حکیم عطا کیا گیا وہ آفاقی، جو نظریات ہمیں دیے گئے جسے مت کہتے ہیں، مت جو کسی بھی قوم کا بنیادی سرمایہ ہوتا ہے، بنیادی اقدار، بنیادی نظریات جن پر کوئی قوم کھڑی ہوتی ہے، وہ آفاقی۔ ہمارا پیغام آفاقی، ہمارا مقصد آفاقی، اور ہم کو اللہ نے آفاقی بنانے کے بعد، آفاقی نبی اور رسول دینے کے بعد، آفاقی کتاب دینے کے بعد، آفاقی مت، نظریہ، عقائد دینے کے بعد رب نے ہماری ذمہ داری بھی آفاقی لگائی ہے۔ ہم کسی گلی کوچے تک محدود نہیں، کسی بستی کریا کے محتاج نہیں، کسی زمین کے ٹکڑے کے پابند نہیں۔ پوری روئے زمین اللہ کی، انا نحن نرث الارض ومن علیہا،
وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ جو کچھ زمین ہے اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کے مالک ہم ہیں اور ہر چیز نے ہماری طرف آنا ہے۔ زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ نے زمین پر ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دو لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اپنے کردار کے ساتھ کلمہ توحید کو بلند کرنا ہے اور لوگوں تک اللہ کی توحید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس میں آپ یہ بات قطعاً ذہن سے نکال دیں کہ یہ صرف میری ذمہ داری ہے اس لیے کہ میں نے زندگی کے 24 سال دین سیکھنے پر لگا دیے۔ یہ خطیب اسلام حضور عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد صدیق رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی ذمہ داری ہے یا یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے؟ ایسے نہیں، یہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار سے دوسروں کے کردار کو روشن کر دے، اپنے کردار کے ساتھ دوسروں کے کردار کو اجلا کر دے، اپنے کردار کے ساتھ دوسروں کو کلمہ توحید کی طرف مائل کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ اب یہ تمہید باندھنے کے بعد مدعا کی طرف آتا ہوں، اصل بات کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فی زمانہ ہم لوگ کن لوگوں سے دین لے رہے ہیں؟ کیا ہمیں ان سے دین سیکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان سے دین لینا چاہیے؟ یا ان لوگوں سے دین لینا چاہیے کہ جو دین سکھانے کے مستحق ہیں اور دین کی اصل تصویر ہمارے سامنے رکھیں گے؟ آپ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے لے کر 145 ہجرہ تک، یعنی 145 ہجری تک مسلمانوں نے کسی قسم کی کوئی تصنیف نہیں لکھی، کسی قسم کی کوئی کتاب مرتب نہیں کی۔ 145 ہجری میں حدیث شریف کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک ترتیب پاتی ہے اور اس کے پیرالل دوسری جو ہیں وہ کتابیں ترتیب پانا شروع ہوئی۔ 145 ہجری سے لے کر خلافت عثمانیہ تک دوسرا مسلمانوں کا تعلیمی دور ہے، اور اس میں ہم نے اپنے علم کے جھنڈے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک 4 ٹانگے عالم میں گاڑ دیے۔ پھر خلافت عثمانیہ سے لے کر آج تک ہمارا تیسرا دور ہے۔ بات بڑی توجہ سے سنیے گا۔ آج لوگ میڈیا ہاؤسز پہ بیٹھ کر، اپنے یوٹیوب چینلز پر بیٹھ کر، اپنے انسٹا اور فیس بک کے سوشل میڈیا کے جتنے بھی چینلز ہیں، جتنے بھی پیجز ہیں، وہاں پر بیٹھ کر ہر ایک شخص اسلام سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے مبلغ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام کی غلط تصویر پیش کریں گے اور ان کے اور جہنم کے درمیان وہ مبلغین واسطہ اور ذریعہ بن جائیں۔ آج کل آپ نے اکثر سنا ہوگا، میں نام کسی کا نہیں لیتا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، دین کا علم سیکھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، کتنی قربانیاں دیں، کتنی مشکلات کے ساتھ دین حاصل کیا۔ اگر اس کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو آپ دیکھیں کہ امام بخاری
رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایک حدیث کے لیے 6 مہینے اور ایک سال کا سفر کرتے ہیں۔ محدث ابن جوزی نہر عیسیٰ کے کنارے پر بیٹھ کر روزانہ حدیثیں یاد کرتے ہیں، 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد کی۔ محدث ابن جوزی نے کتنی حدیثیں یاد کی؟ 2 لاکھ۔ کس کے کنارے پر بیٹھ کر؟ نہر عیسیٰ کے کنارے پر بیٹھ کر۔ کیونکہ حافظے کے لیے، یادداشت کے لیے بہتا ہوا پانی بہت ہی مفید چیز ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، تو کبھی کوئی روٹی کے خشک ٹکڑے دے دیتا تو ان کو میں کپڑے میں لپیٹ کر نہر عیسیٰ کے کنارے پر بیٹھ کر سارا دن حدیث یاد کرتا رہتا تھا، اور مجھے حدیث یاد کرنے سے اتنا عشق تھا کہ میں اپنے ساتھ لایا ہوا روٹی کا خشک ٹکڑا کھانا بھی بھول جاتا تھا، اور اگر کبھی یاد رہ جاتا تو میں اس خشک ٹکڑے کو پانی میں ڈبو کر نہر کے اس ٹکڑے کو نرم کرتا اور اس کو چبا کر کھا لیتا، اور اوپر سے نہر عیسیٰ کا پانی پی لیتا۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر لوگوں نے دین کا علم سیکھا ہے، ہزاروں میل کے سفر طے کیے ہیں پیدل ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ میں ہلکی سی تصویر کشی کروں گا تاکہ خاص کر کے میرے ان بیٹوں کو اور اس نوجوان نسل کو اندازہ ہوتا جائے۔ جو پہلا دور میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً قرآن کے علاوہ باقی تمام چیزوں کی کتابت سے منع کیا ہوا تھا کہ باقی قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو مت تحریر کرو۔ اس دور کے اندر استاد علم بیان کرتا تھا، شاگرد علم سنتا تھا، استاد اپنے حافظے سے پڑھاتا تھا، شاگرد اس کو اپنے حافظے پر محفوظ کرتا تھا، اور اس طریقہ علم کو روایت کہتے تھے۔ روایت کا معنی ہوتا ہے نقل کلام، کلام کو منتقل کرنا۔ تو صحابہ اس طریقے سے علم سکھاتے۔ مثال کے طور پہ حضرت امام مالک کی ایک حدیث ہے سلسلۃ الذہب کے ساتھ، یعنی گولڈن چین کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ اس کے سارے راوی آپ دیکھیں، حدیث میں یہ سند جو ہے اس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے، سب سے اتھینٹک سند اس کو مانا جاتا ہے۔ مالک عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس چین کو، اس سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، اس سند کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اس گولڈن چین کے ساتھ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لی۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے ابن عمر کو بیان کی، ابن عمر نے اپنے غلام حضرت نافع کو بیان کیا، اور حضرت نافع نے یہ حدیث حضرت امام مالک بن انس بن مالک بن انس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی۔ حدیث کو محفوظ کرنے کا ایسا طریقہ، اتنا شاندار طریقہ کہ شخصیات استاد شاگرد سے، شاگرد اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد، اور پھر وہ اپنی چین کو، اپنے سلسلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے۔ کوئی کاغذ نہیں، کوئی قلم نہیں، بھوک ہے، فاقے ہیں، دور دراز کے سفر ہیں۔ پہلے دور میں مسلمانوں نے یہ عمل کر کے اپنے قرآن کریم کو، اپنی کتاب حکیم کو، اپنی احادیث کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا۔ اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے۔ اس دوسرے دور میں مسلمان مالی طور پر طاقتور ہو گئے ہیں۔ بڑے غور سے بات سننا،
مسلمان مالی طور پر کیا ہو گئے؟ طاقتور ہو گئے ہیں۔ فتوحات ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ہر طرف سے مال آنا شروع ہو گیا ہے، دولت آنا شروع ہو گئی ہے، مسلمان مضبوط ہو چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کے کلاس روم کا منظر یہ ہے کہ سٹیج بنایا جاتا ہے اور اس سٹیج کے اوپر ایک اونچا سا ممبر رکھا جاتا ہے، مفتی، محدث، استاد اس سٹیج پر رکھے ہوئے ممبر پر بیٹھتا ہے۔ آپ یقین جانیں علامہ ذہبی نے یہ بات لکھی ہے، میں آپ کو آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آج بھی کوئی کلاس روم اتنا بڑا نہیں۔ علامہ ذہبی یہ لکھتے ہیں کہ ایک ایک محدث دوسرے دور میں مسلمانوں نے علم کے ساتھ اتنی محنت کی کہ محدثین اس ممبر پر بیٹھے ہوتے تھے، ایک ایک مجلس میں 10 ہزار دواتیں رکھی ہوتی تھی، ایک ایک دوات پر 4 افراد بیٹھ کر اس سیاہی کو قلم سے لگا کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھا کرتے تھے۔ اگر 10,000 دواتیں ایک مجلس میں ہوں اور ہر دوات پر 4 افراد بیٹھے ہوں تو میرے بھائیوں بتاؤ ایک مجلس میں 40,000 افراد بیٹھ کر بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ ہے میری طرف؟ آپ پہلے سے میں تھوڑا سا بور ہو گئے، میں محسوس بھی کر رہا تھا۔ یقیناً آپ کو پتہ ہے ایسی گفتگو جو ہوتی ہے نا تحقیقی، ہم اس کو تھوڑا سا دماغ اس کو قبول کرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اب آپ کی چین جڑ گئی ہے میرے ساتھ، اب ذرا آگے توجہ سے سنیں۔ وجہ کیا ہو؟ دوسرے دور میں ایک ایک دوات پر 4 طالب علم آپ نے لا کر بٹھا دیے، وجہ کیا ہو؟ علامہ مقری نے یہ بات لکھی ہے اور ڈاکٹر سپرنگر نے اس کو بھی نقل کیا ہے۔ اسد الغابہ فی فضائل صحابہ کا جب جرمنی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے تو اس کا مقدمہ لکھتے ہوئے ڈاکٹر سپرنگر یہ بات لکھتا ہے، اس نے لکھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ علماء جس قوم نے پیدا کیے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ سب سے زیادہ کتابیں جس قوم نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تحریر کی ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تیسری بات اس نے کہی ہے، غور سے سنیے گا، اس نے کہا میں نے پوری زندگی، ڈاکٹر سپرنگر لکھتا ہے، اس نے کہا میں نے پوری زندگی اسماء الرجال کا مطالعہ کیا ہے۔ اسماء الرجال کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، حدیث کے راوی۔ مطلب آج میں آپ کو اگر کوئی حدیث بیان کروں گا تو وہ میں نے اپنے استاد شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سعیدی صاحب سے سنی، انہوں نے وہ حدیث مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی سے سنی، انہوں نے وہ حدیث محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب سے سنی، انہوں نے وہ حدیث مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے سنی، انہوں نے وہ حدیث سیدی و مولائی و سندی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی سے، انہوں نے سیدی مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے آل مرحرہ شریف سے، انہوں نے ان کا سلسلہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، اور ان کا سلسلہ اپنی اسناد کے ساتھ خلیفۃ الاسلام فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک، اور ان کا سلسلہ حدیث جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ سلسلہ جو پورا چین جڑ رہی ہے، اس پوری کی پوری چین کو اس سلسلے کے ساتھ حدیث کو نقل کرنا، اس حدیث کو بیان کرنا روایت حدیث کہلاتا ہے، اور ان راویوں کے احوال کو جاننا اسماء الرجال کا علم کہلاتا ہے۔ تو ڈاکٹر سپرنگر نے یہ بات لکھی ہے
کہ مسلمانوں نے صرف اور صرف پہلی 2 صدیوں میں 5 لاکھ محدثین تیار کیے ہیں۔ 5 لاکھ محدثین، اور یہ وہ اس نے ساتھ لکھا ہے کہ یہ وہ 5 لاکھ محدث ہیں کہ جن کے حالات مجھ تک پہنچے ہیں۔ وہ محدثین جن کے حالات مجھ تک نہیں پہنچے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایک بہت بڑے حادثے سے گزرے، اور وہ حادثہ یہ ہوا کہ بغداد میں مسلمانوں کی سب سے بڑی لائبریری تھی، جو منگولوں کے حملے کے وقت جلا دی گئی، دریا میں بہا دی گئی۔ اس وقت اگر 1000 کتاب تھی تو اس 1000 کتاب میں سے اس وقت 1 کتاب باقی ہے، باقی 999 کتابیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اب اس دور میں، یہ جو دوسرا دور ہے، اس میں وہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے علم کو عروج پر کیوں پہنچایا، اس کی وجہ کیا تھی، لوگوں کی اولین ترجیح دین کیوں تھا، لوگ مذہب کی طرف مائل کیوں تھے۔ اس نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو حکمران تھے وہ بھی دین سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ شیخ الرئیس بو علی بن سینا کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ وہ اس وقت صدر الوزراء یعنی وزیر اعظم تھا، لیکن وزارت کے کام سے فارغ ہونے کے بعد اس کی جو حجرہ ہوتا تھا، دفتر، اس کے باہر طلباء اکٹھے ہوتے تھے، وہ کھڑے رہتے تھے اس انتظار میں کہ صدر الوزراء یعنی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے دفتر کے معاملات سے فارغ ہو اور ہم جا کر اس سے پڑھیں۔ اس وقت کے بادشاہ، اس وقت کے وزیر، اس وقت کے علماء تو علماء ہے نا، اس وقت کے حکومتی عہدیداران بھی دین سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ لوگوں کا، حکمرانوں کا دین کی طرف جھکاؤ دیکھ کر لوگوں نے اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ وہی اب ایک اور اس سے بڑی خوبصورت بات لکھی علامہ ذہبی کے حوالے سے، کہ علامہ ذہبی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس دور میں ان کے جو مختلف جاگیریں ہوتی تھی، سٹیٹس ہوتی تھی، جو رئیس ہوتے تھے، وزراء ہوتے تھے، ان کے درمیان ایک ذہنی طور پر ایک کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ہم میں سے کس کے پاس زیادہ علماء جمع ہیں۔ ایک ایک رئیس، ایک ایک جاگیردار کے پاس بیک وقت 200، 300، 500 علماء ہوتے تھے، اور ان کو جو تنخواہ دی جاتی تھی وہ تنخواہ کسی نوکری کے عوض میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اس لیے دی جاتی تھی کہ آپ ہمارے ملک میں رہیں اور یہاں پر یا ہمارے اس گاؤں میں رہیں، ہمارے اس شہر میں رہیں اور لوگوں کو دین کا علم سکھائیں، لوگوں کو اسلامی علوم سکھائیں۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ دین کا کام کرنے میں ہماری ساری توجہات، ہمارے ساری مشینری، ہمارے بڑے سے بڑے افسر، ہمارے علماء، سارے لوگ علم میں مصروف ہیں، تو لوگوں نے علم کی طرف اپنی ساری توجہات پھیر دی۔ دوسرے تعلیمی دور میں یہ ہوا کہ مسلمانوں نے نہ صرف اسلام کی خدمت کی بلکہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے بھی مختلف علوم کی بنیاد رکھی، جن میں سے میڈیکل سائنسز سر فہرست ہے۔ آج اگر ہم اپنے اس دور کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کسی کی پہلی ترجیح دینی تعلیم نہیں ہے۔ جو میسج اور پیغام ہے، کیونکہ یہ ایک بہت وسیع وقت چاہیے، اس کے لیے کوئی ایک آدھ نشست نہیں ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں آپ کو کیسے چند لمحوں میں بتا دوں، ساری باتیں میں آپ سے نہیں کر سکتا، لیکن میں جو اہم باتیں وہ ضرور کروں گا۔
آج کے دور میں ہمیں اپنا سب سے پہلے یہ محاسبہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے دینی تعلیمات کو اپنی ترجیح قرار دیا ہے؟ کیا ہم نے علماء کو معاشی طور پر بے فکر کر دیا ہے کہ آپ بیٹھے اور دین کا کام کریں، آپ بیٹھے علوم کی خدمت کریں؟ ایسا ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر جب ہماری ترجیح دین کی تعلیم یا اسلامی علوم نہیں، تو ہم یہ کیسے توقع کریں کہ ہم دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے؟ ہم یہ کیسے توقع کریں گے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا پیغام دوسرے شخص تک پہنچائے گا اور یوں شمع سے شمع جلے گی اور پورے روئے زمین پر کلمہ توحید کی حکمرانی ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ قطعاً ممکن نہیں۔ اس وقت تک کہ جب ہم دوبارہ سے دین کی طرف اپنی توجہات نہیں کرتے، ہم جب دین کو دوبارہ سے سیکھنا نہیں شروع کرتے، اس وقت تک ہماری یہ ضروریات پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری سب سے اہم بات کہ دین ہم نے کس سے لینا ہے، ہم نے اس معیار کو بھی دیکھنا ہے۔ دین ہم نے ان لوگوں سے لینا ہے کہ جو روایت کے ساتھ دین کو ہم تک پہنچاتے ہیں، جن کی اسناد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ہیں، جنہوں نے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر گھٹنے طے کر کے علم سیکھا ہے اور اب وہ آگے سکھا رہے ہیں اسی روایت کے اوپر۔ آپ عموماً دیکھتے ہوں کہ بعض لوگ ہم علماء کو روایتی ملا ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، تو یقین کریں یہ روایتی ملا ہونا یہ طعنہ نہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ کیونکہ روایت کسے کہتے ہیں؟ روایت، اگر اسلام میں سے آپ روایت کو ختم کر دیں گے تو اسلام میں پھر باقی کچھ نہیں بچے گا۔ اسلام کی بنیاد ہی روایت پر قائم ہے۔ ہم نے دین لینا ہے تو انہی روایتیوں علماء سے لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں، ایک جملہ پچھلے دنوں بڑا مشہور ہوا کہ بابے شابے تو کوئی چیز ہی نہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ابن جوزی جیسا کردار کر کے دکھاؤ۔ احمد بن حنبل نے 1000 کوڑے کھائے مسئلہ خلق قرآن پر، دین بچانے کے لیے یہ کردار کر کے بتاؤ۔ حسین ابن علی نے 72 نفوس قدسیہ سمیت اپنی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کو بچایا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو زہر دے دی گئی، آپ نے اسلام کو بچا لیا لیکن زہر کھا لی۔ آپ اپنے علماء کا کردار دیکھیں، ان بابوں کو جن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، آج دین انہی کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، اس دین کا سارا صحرا ان بزرگوں کے سر سجتا ہے۔ تو ہم نے جو دین لینا ہے انہی سے لینا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ جب تک ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ دین کا پیغام دینا یہ صرف اور صرف علماء کی ذمہ داری ہے، یقین کریں اس وقت تک ہم کبھی بھی اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی لگائی ہے، دین سیکھا ہے، منبر پر آ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، لیکن آپ نے اس چیز کو لے کر اپنے کردار پر سجانا ہے، اپنے جسم پر اس کو آراستہ و پیراستہ کرنا ہے اور اسی پیغام کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میں ابھی بھی کچھ دیر پہلے ایک بات کر رہا تھا کہ حضرت محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کوفہ کی گلیوں میں جب نکلا کرتے تھے تو یہود و نصارہ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو لوگ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ چھوٹے محمد ایسے ہیں تو بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اقبال نے اسی پیغام کو ہم تک یوں پہنچایا، وہ کہتا ہے کہ نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ کسی ملک کے تباہ ہو جانے سے مسلمان ختم نہیں ہو جاتے۔ دنیا کی کتنے ہم نے دیکھے ہیں ممالک تباہ ہوئے، ایران کتنی دفعہ تباہ ہوا، اقبال ایران کی مثال دے رہا ہے، عراق تباہ ہوا، بغداد تباہ ہوا، اسپین غرناطہ گیا ہمارے ہاتھوں، مختلف ممالک جو ہے اسلامیہ، پھر خلافت عثمانیہ ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، لیکن کیا اسلام ختم ہوا؟ نہیں۔ آج ہم دنیا کے اندر دوسرا بڑا گروہ ہے، سیکنڈ بگیسٹ بلاک ان دا ورلڈ، دنیا کا دوسرا مذہبی طبقہ ہے۔ کیا اسلام ختم ہوا؟ ہرگز نہیں ختم ہوا۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ جس طرح نشہ پینے والے کے دل میں ہوتا ہے، برتن میں نہیں ہوتا، اسی طرح اقبال کہتا ہے ایمان کا تعلق خطے یا وطن کے ساتھ نہیں ہوتا، مومن کے دل کے ساتھ ہوتا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے۔ مجھے یہ منگولوں کے فتنے سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جب مسلمان بد کردار ہو گئے تو اللہ نے ان کے اوپر کافروں کو مسلط کر دیا، اور ان کافروں کے ہاتھوں سے ان بد کردار مسلمانوں کو مٹا کر ان کافروں کو مسلمان بنا کر اسلام کی خدمت لے لی۔ وہ رب بڑا بے نیاز ہے، مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر جو کافر تھے وہ اسلام کی خدمت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دین کے، اسلام دیکھیں اس کا ایک اپنا رنگ ہے، اسلام کا ایک اپنا اسلوب ہے، اسلام کا ایک اپنا حسن ہے، اسلام اپنی جگہ خود بناتا ہے، اسلام شخصیات کا محتاج نہیں۔ وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جس کی زندگی اسلام کی خدمت میں بسر ہو جائے۔ اقبال کہتا ہے کہ تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، تیرا کوئی وزن نہیں، ذرے سے بھی تو ہلکا ہے، لیکن اگر تو پوری امت ساری مسلمان متحد ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو پوری انسانیت تک پھیلا دیں تو یقین کریں اس پوری دنیا کے اندر، اس پورے روئے زمین کے اندر انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اپنے دل میں جو موجود ہے، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی قوت کے ساتھ دنیا کے کمزوروں کو طاقتور کر دے۔ دنیا کے کمزور کون ہیں؟ صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صحابہ، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورے روئے زمین سے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان قلت میں ہوں گے؟ کیا تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نہیں، اس وقت مسلمان کثرت میں ہوں گے۔ آج آپ حال دیکھ لیں، میں کہہ رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ مل کر غزہ کے اوپر کسی قسم کی کارروائی کو نہیں رکوا سکتے، نہیں رکوا سکے کی بات نہیں رکوا سکتے، طاقت ہی نہیں رکھتے۔ شیرازہ ملت اسلامیہ تتر بتر ہو چکا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کیا کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یعنی اپنے عشق کے ساتھ، جو امت کے ساتھ تیرا عشق ہے، اس سے تم نے کمزوروں کو طاقتور کرنا ہے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور زمانے میں اپنے کردار کے ساتھ اس بات کو ثابت کر کہ چھوٹے محمد اتنے باکمال ہیں تو دنیا یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائے کہ بڑے محمد
بڑے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہو. تو حضرات ذی وقار، آج کا پیغام یہ ہے کہ ہماری ساری توجہات دین کی طرف ہونی چاہیے. اگر ہم نے اپنی مت کو، اپنے بنیادی نظریے کو، بنیادی عقیدے کو بچانا ہے تو اس کے اولی محافظ ہم خود ہیں. ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں نہیں، ہم نے دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ ہم میں سے ہر ایک نے خود کو سجانا اور خود کو سنوارنا ہے. اصل نظریہ یہ ہے. اور پھر جب ہم اپنے آپ کو سجا لیں گے، سنوار لیں گے، تو یقین جانیں ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ یوں کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ نیکی کی تلقین کریں. جب آپ اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ دوسروں کو دکھا دیتے ہیں، کچھ کر کے سنور کر سجا کر بتا دیتے ہیں، تو یقین جانیں دوسرے لوگ خود بخود کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یقین فرمائیں، میں کتنی دفعہ اپنے نوجوانوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا قصور نہیں ہے. ہمارے پاس جو نسل میڈیاکر تھی، درمیانے درجے کی نسل تھی، جس نے پچھلی نسلوں سے اپنی ثقافت، روایات لے کر اگلی نسلوں تک منتقل کرنی تھی، وہ نسل اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکی. ہم تک دین، ہم جب اپنے دور میں دیکھتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی باہر گلی میں ننگے سر پھر رہا ہے، اس کو تھپڑ پڑ جاتا تھا. کوئی اسموکنگ کر رہا ہے تو اس کو محلے کا کوئی بزرگ اور باقاعدہ پھر گھر جا کے بتاتا تھا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو یہ عمل کر. وہ کہتا تھا شاباش، آپ نے بڑا اچھا کیا ہے میرے بیٹے کو. لیکن پھر ہم جیسا طبقہ آیا کہ جنہوں نے کچھ میڈیا دیکھا اور کچھ والدین کی تربیت، اب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید ہمارے بڑے ہم پر بہت ظلم کرتے رہے، ہم بچوں کو ریلیکس کریں. اس کو ریلیکس کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم اپنے بچے کو اگر تھپڑ بھی رسید کر دیں، بچے کو سمجھا بھی دیں، تھپڑ تو رسید کرنے والی بات پرانی ہو گئی ہے نا، بچے کو سمجھا بھی دیں تو بچہ ہمارے دست و گریباں ہو جاتا. آپ کے لیے اس انداز سے بات شاید نئی ہو، لیکن ہمارے لیے نئی نہیں. علماء یہ باتیں بارہا یہ باتیں کرتے. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں مساجد میں ایسے ہوتا ہے، بچے پچھلی صفوں میں کھڑے ہیں اور پیچھے کھڑے بزرگ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں اور غصے سے نکال رہے ہیں. اب ان بزرگوں کے نکالے ہوئے بچے مسجد میں دوبارہ زندگی بھر نہیں آتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. وہ اتنے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں اور ان کی پتہ ہے کیا ذہنی کانشیس بنتا ہے، کیا ان کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے کہ مسجد ہمارے آنے کی جگہ نہیں ہے. آپ ترکوں کی تہذیب و ثقافت دیکھیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں، ایسی چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ رہے ہیں. آپ ان بچوں، یہ جو کل جنہوں نے ہمارے بعد ان مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اگر ہم ان کو اس طرح باہر دھکیلیں گے تو پھر کیا آئندہ نسلوں میں سے کون ہماری اس وراثت کو سنبھالے گا؟ عرصہ 9 سال حضرت انس بن مالک نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا، ایک دفعہ بھی بآواز بلند بات نہیں. کیا ہم تربیت میں یہ چیزیں ملحوظ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. ہم نے دونوں طریقے اپنانے ہیں. سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنے بچوں کی اسلامی مت بنائیں، ان کا ایک ذہن بنائیں، ان کو بتائیں کہ ہم کون تھے، کیا ہیں اور ہم نے کیا بننا ہے اور کیا کرنا ہے. اور دوسرا، معاشرے میں بھلائی کریں، معاشرے میں خیر خواہی کریں. اور خیر خواہی کس طرح ہے؟ آپ کے حسن اخلاق کے ساتھ ہے،
آپ کی جو آپ کا اپنا رویہ ہے، اپنا کردار ہے، اس کے ساتھ آپ نے دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ اس طرح شمع سے شمع جلے گی، اس طرح شمع سے شمع روشن ہوگی، اور یہ پورے روئے زمین پر وہ وقت دور نہیں۔ حضرت اقبال نے 1922 میں اپنے والد گرامی کو خط لکھا، اس خط میں انہوں نے لکھا کہ میں فی الحال تو نا امید ہوں، اپنے والد گرامی کو انہوں نے خط لکھا کہ فی الحال میں نا امید ہوں، لیکن وہ وقت دور نہیں کہ جب پھر سے اللہ تعالیٰ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے گا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شکل میں، تو ان کی شکل میں جب نور محمدی پھر آئے گا تو پھر مسلمانوں کی صفوں میں پھر سے اتحاد پیدا ہوگا اور روئے زمین پر پھر سے اسلام پھیلے گا۔ تو دیکھیں ہم اس چیز سے نا امید قطعاً نہیں ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ نے کئی بار علماء سے یہ بات سنی ہوگی، علماء یہ اکثر یہ واقعہ سناتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ابابیل اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر جا رہی تھی۔ لوگوں نے کہا تیرے اس ایک قطرے سے یہ آگ بجھنے والی نہیں، اسے کہا مجھے بھی پتا ہے، لیکن آگ بجھانے والوں میں ابابیل کا نام ہوگا، یہ تو نے کبھی سوچا ہے؟ میں مانتا ہوں فتنوں کا دور ہے، دجالی قوتیں اپنے عروج پر ہیں، ہم پر قدغن ہے، یقین جانے ہم کتنی باتیں ایسی ہوتی ہے جو کہتے ہوئے کئی بار اللہ ہمیں ان پہ معاف فرمائے، کئی بار پہلو تہی کر جاتے ہوگے، کئی باتوں پر ہچکچا جاتے ہوگے۔ ہم میں اب ابو ذر غفاری کوئی نہیں، بات کو ذہن میں رکھیں، ابو ذر غفاری اب کوئی نہیں، عمر ابن خطاب کوئی نہیں، بات کو سمجھیں، وہ احمد بن حنبل نہیں جو 1000 کوڑے کھا لے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اساس پر، بنیاد پر اس مضبوطی کے ساتھ کھڑے نہیں۔ ذرا سی یہ کیسے ایمان ہے کہ ذرا سے جھونکے کے ساتھ، برائی کی ذرا سے جھونکے کے ساتھ یہ ایمان کانپنے لگتے ہیں پتوں کی طرح۔ یقین جانے دو چیزیں ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہیں۔ اچھا ہم اس دنیا میں آئے، ایک ہی دفعہ آنا نصیب ہوا اور پھر اس دنیا سے ہم نے رخصت ہو جانا ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا، اپنے حصے کی محنت، اپنے بزرگوں کی محنت میں شامل کر کے دنیا سے جانا ہے۔ ہمیں اس فطرت نے جو کچھ، مدر نیچر نے ہمیں جو کچھ نوازا ہے، کیا ہم وہ نیکسٹ جنریشن تک، آئندہ نسلوں تک منتقل کر پائے ہیں؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا، یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا تھا وہ سرمایہ اگلی نسلوں تک منتقل کیا یا نہیں کیا؟ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس سوال کی جواب دہی کے لیے تیار رکھیں کہ قیامت والے دن رب کے حضور ہم نے اس چیز کا جواب دینا ہے۔ تو پھر اب سارے مل کے اس بات پہ غور کریں تو ہر ایک شخص اپنی جگہ پر اس چیز کو محسوس کرے گا کہ ہم نے اپنی بے شمار ذمہ داریوں میں کوتاہی برتی ہے، ہم نے اپنے حصے کا پیغام آگے پہنچانے میں کوتاہی برتی ہے۔ دنیا میں جب انسان ایک دفعہ آتا ہے اور اس کے آنے سے دنیا والوں کو پتہ چلے کہ دنیا میں کوئی آیا تھا، اور اس کے حسن عمل، برے کردار سے نہیں، یہ نہ ہو کہ ایسا برا کردار ہو کہ دنیا یاد رکھے۔ وہ آپ نے کفن چور کا قصہ سنا ہوا ہے اس طرح کا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی دنیا میں جب آپ کی آمد ہوئی ہے، ایک دفعہ ہم آئے ہیں، تو دنیا ہمیشہ ہمیں سنہرے الفاظ کے ساتھ یاد رکھے ایسا کردار ہم نے اپنانا ہے۔ تو ایسا کردار ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ان روایتی علماء سے ملے گا، نہ کہ ان لوگوں سے کہ جو ہمیں انتشار میں مبتلا کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں سے کہ جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے، اسلاف سے متنفر کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کبھی بھی
ہمیں نفع بخش دین نہیں ملے گا، نفع بخش علم نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیں علم کے یہی دروازے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، کسی کو لگتا ہے کہ میں فلاں مسجد میں جاتا ہوں مجھے کم ملتا ہے، بسم اللہ وہ آگے بڑھے، اپنے بیٹے کو اس مسجد کے امام سے زیادہ روایتی علم دلوا دے اور اسی منبر پر اپنے بیٹے کو بٹھا دے، تو وہ قابل تحسین اور قابل داد ہے، نہ کہ وہ شخص کہ جو اسی امام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھے اور اسے زندگی ایک عام انسان جیسی بھی بسر کرنے میں مدد نہ کرے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ان بچوں کی طرح، تو اس وقت ہم سنا کرتے تھے، لوگ کہا کرتے تھے یار اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ کیونکہ دین پڑھا ہوا بھوکا نہیں مرتا۔ اور آج خدا نے یہ وقت بھی دکھایا ہے کہ ان کانوں کے ساتھ یہ بھی سنا ہے کہ بچہ دین پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے۔ یقین جانے وہ علماء جن کو بغیر تنخواہ کے، یہ باتیں آپ کو تو لگی ہوں گی کہ یہ ادھر سے ادھر کی باتیں کر رہے، ایسا قطعاً نہیں تھا، یہ آپ کی پوری میں نے ذہن سازی کی ہے۔ اب آپ گھر بیٹھیں گے سوچیں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ وقت گزرے گا تو یہ چوٹیں تازہ ہوں گی، باتیں یاد آئیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا کیا باتیں کر کے گیا ہے۔ اس وقت جو 3 گاؤں، 2 گاؤں، 4 گاؤں کی آمدنی ایک عالم کو ملتی تھی تو وہ جی جان لگا کر شب و روز جو اسلام کی اور اسلامی علوم کی خدمت کرتا تھا، آج اگر علماء کو معاشی طور پر، فکری طور پر بے نیاز کر دیا جائے تو آج بھی یہی دور پھر سے پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی تاریخ اپنے آپ کو دوہرا سکتی ہے، آج پھر سے ایسے علماء پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، بس میں اپنی گفتگو کو انہی جملوں پر سمیٹتا ہوں۔ یہ میرا پیغام ہے کہ جب ہم ہیں آفاقی، آفاقی کیسے کہ رب کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ زمین اللہ کہتا ہے میرا کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ان الارض یرثها، زمین کے مالک العبادی الصالحون، عبادی صالح میرے نیک بندے، تو اللہ کے نیک بندے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کے مالک مسلمان۔ ہم جب آفاقی ہوئے، ہمارا مذہب آفاقی، ہمارے نبی کی نبوت و رسالت آفاقی، ہمیں ملنے والی کتاب آفاقی، ہمیں جو متھ دی گئی، جو نظریہ، جو اقداریں دی گئی وہ آفاقی، تو ہم نے خود کو کنووں کے اندر بند مینڈکوں کی طرح کیوں محصور کر رکھا ہے؟ ہم علم و دانش کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ ہم کتاب و حکمت کو کیوں نہیں سیکھتے؟ ایک لیکچر میں مجھ سے یہ سوال ہونے لگا کہ ہمیں توریت اور انجیل پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ کیا اسلام دین جمود ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کہتا ہے کہ مجھے دیکھو اور کسی کو نہ دیکھو۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ ناقص کے بعد اگر کامل آ جائے تو ناقص کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن جیسی کتاب روئے زمین پر موجود ہے کہ جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سارے علم کو جو شامل ہے، وہ کتاب اگر دنیا میں موجود ہے اس کو پڑھے بغیر تو انجیل اور توریت کو پڑھنے کی خواہش کرتا ہے، کبھی قرآن کو بھی پڑھ کر دیکھ۔ جس طرح فیکٹری سے پروڈکشنز آتی ہیں، ان کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے، مینول جسے کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے، بلا تمثیل و تشبیہ۔ قرآن انسان کے لیے اس مینول کی طرح ہے، بلا تمثیل و تشبیہ۔
قرآن، میں نے جتنی جگہ پر قرآن کو پڑھا، قرآن نے ہر جگہ پر یہی کہا اولل الالباب، اولل الالباب، اولل الالباب۔ عقل والو تم سنو، عقل والو تم غور و فکر کرو، سمجھ والو تم سننا۔ قرآن نے کسی جگہ پر بے وقوف جاہل کو خطاب نہیں کیا۔ قرآن نے ان کے بارے میں پتہ کیا کہہ دیا؟ کہا انعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ذلیل، اس سے بھی زیادہ خوار۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ وہ خوش نصیب ہیں۔ میں آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں جس بات کی طرف، آپ نے جب کلمہ توحید پڑھ لیا، اور سے سنیے گا، تو قرآن کے مطابق آپ عقل والے ہیں۔ بات کو سمجھیے گا، جنہوں نے کلمہ توحید نہیں پڑھا، قرآن ان کو کہتا ہے یہ انعام چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ میرے مخاطب نہیں ہے، میں ان سے بات نہیں کرتا، میں بات کروں گا تو کس سے؟ اولل الباب، عقل والوں سے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دل کی آنکھیں رکھنے والو تم غور و فکر کرو۔ تو دل کی آنکھیں وہی رکھتا ہے جو سارے جھوٹے خداؤں، سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے، وہ ہے عقل مند۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ توحید اپنی نسلوں کو منتقل کرتا ہے، وہ ہے عقل مند۔ جو اپنی نسلوں کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، خبردار کوئی عمل ایسا نہ کرنا کہ کل قیامت والے دن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کے سامنے شرمندگی کا موقع اٹھانا پڑے۔ اگر کسی دوسرے نبی نے شکایت کر دی کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اقبال نے ویسے نہیں کہہ دیا کہ امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں، کہ آج کا امتی، وہ کہتا ہے کہ دل ہاتھ بے زور ہیں، مسلمان کام چور ہو گئے، ہاتھ بے زور ہیں، دل الہاد کے خوگر ہیں، مسلمان بے دین ہو گیا، عمل نہیں کرنا چاہتا۔ اور دنیا کے اندر واحد ایک ایسا مذہب ہے جس میں عمل کی کوئی ضرورت نہیں، باتیں کیے جاؤ، باتیں کیے جاؤ، اور وہ کیا ہے؟ الہاد، بے دینی، میٹیریلزم۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دنیا کا کوئی مذہب اختیار کرو گے، اس مذہب نے آپ کو عمل کے لیے کی دعوت دینی ہے، لیکن الہاد، میٹیریلزم، یہ واحد ایسا مذہب ہے جس میں عمل کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں آپ نے باتیں بنانی ہیں بس۔ تو اقبال کہتا ہے دل الہاد کے خوگر ہیں۔ آج کا مسلمان ملحد ہو گیا ہے، امتی رسوائی، یہ پیغمبر ہیں، یہ امتی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا سبب بن گئے۔ کل لوگ محمد بن حسن شیبانی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ یہ محمد، چھوٹے محمد ایسے ہیں، بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے باکمال ہوں گے، اور آج کے مسلمانوں کو غیر مسلم دیکھ کر کہتے ہیں اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر ان سے ہم اچھے ہیں۔ یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ امید ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچا ہوگا۔ میرا پیغام اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں بٹھائیے۔ آج کے اس آفاقی دن میں نے آفاقی پیغام کو آپ تک پہنچایا ہے کہ بحیثیت مسلمان کے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بنیاد کو پہچانیں اور اپنی بنیاد کے اوپر قائم رہیں۔
یاد رکھیں دنیا کا ہر مذہب فنڈامنٹلسٹ ہے، ہر مذہب بنیاد پرست ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ، اسلام کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم بے بنیادیں نہیں، ہماری بڑی مضبوط بنیادیں ہیں۔ ہماری بنیادیں رکھنے والے ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم ملت حنیف کے فرد ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے بے ربط جملے، بے جوڑ جملے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جو پیغام میں نے آپ کو دیا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ کچھ مضمون سمجھانے کے لیے ایک طویل تمہید باندھنا پڑتی ہے، مضمون باندھنا پڑتا ہے، پھر تب جا کے بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن میں نے جو آپ کو پیغام دیا ہے الحمدللہ وہ بالکل واضح ہے۔ اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بنیادوں پر استقامت نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سپاہی بنائے، اور اپنی روایات کو، ان پاکیزہ روایات کو، یقین جانے آپ لوگوں کو دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوئی کہ پوری رات ہو گئی آپ یہاں پر زانو بدلے بغیر، پہلو بدلے بغیر اللہ کی یاد میں مصروف ہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کا رب آپ کو بڑی محبت سے، بڑی ہی محبت سے آپ پر نظر رحمت فرما رہا ہے۔ آپ پوچھیں گے تو کیسے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے؟ آپ کا اس کے گھر میں بیٹھے رہنا اور اس کے ذکر میں مصروف رہنا، یہ اس سے بڑی اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو اس دور میں ختم نبوت کی اہمیت پر ایک اہم ترین بات ضرور کہنا چاہوں گا، اور اس بات کو آپ نے دل و دماغ کے ساتھ باندھنا ہے۔ میں نے آگے بھی ایک بات کہی ہے، آپ دیکھیں ختم نبوت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ آپ انجیل لوکا اٹھائیں، مرکز، تھوڑی سی علمی بات ہے بیٹا توجہ کے ساتھ ہے، کوئی بات نہیں بچے سارے توجہ ادھر کریں، لوکا اٹھائیں، مرکز اٹھائیں، یوحنا اٹھائیں، برنباس اٹھائیں، کسی بھی انجیل کو 56 اناجیل دنیا میں موجود ہے، کسی انجیل میں یہ دعویٰ نہیں کہ وہ مکمل کتاب ہے۔ توریت کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں، کسی توریتی نسخے میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یہ مذہب مکمل مذہب ہے اور یہ کتاب مکمل کتاب ہے اور یہ کتاب مکمل محفوظ کتاب ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک گراؤنڈ ریالٹی، زمینی حقیقت بتاتا ہوں۔ قرآن واحد وہ آسمانی کتاب ہے کہ جس نے 1400 سال پہلے یہ بات پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ یہ دنیا کی محفوظ ترین کتاب ہے۔ اس نے دنیا کے سب سے بڑے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس کے بعد مکمل دین کے آ جانے کے بعد اب کسی لولے لگڑے دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ 1400 سال گزر گئے، آپ بتا دیں کسی ایک شخص نے بھی یہ چیلنج کیا ہو؟ جتنے جھوٹے یہ نبوت کے دائی آئے ہیں ان میں سے بھی کسی ایک نے قرآن کی حقانیت کو چیلنج کیا ہو؟ 1400 سال میں ہم مسلمان جتنے بھی ٹوٹ کر بکھر کر جتنے بھی کرچی ہوئے، شیعہ بنے، اہل حدیث بنے، دیوبندی بنے، بریلوی بنے، چکڑالوی بنے، فلانے بنے، فلانے بنے، لیکن مجھے یہ بتائیں قرآن آج بھی
وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ صبح قیامت تک جس کتاب نے باقی رہنا ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور قرآن حکیم کس کی نبوی تعلیمات ہیں؟ جناب ختم المرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت اس قدر مکمل ہے کہ اس کے بعد اب کسی کانی، انی، لولی، لنگڑی نبوت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، نبی اپنے زمانے کا سب سے حسین شخص ہوتا ہے۔ نبی اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ نسل میں پیدا ہوتا ہے۔ نبی اپنے زمانے کا سب سے عقیل اور دانش مند شخص ہوتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے ہوئے طویل عرصہ بیت چکا ہے، 1400 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے۔ آج بھی آپ امریکی مقننہ کے باہر، کانگریس کے باہر لگی ہوئی لوح کو، کتبے کو دیکھیں، پلیٹ کو دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ عمارت دنیا کے سب سے بڑے قانون گو اور سب سے بڑے قانون دان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دشمن بھی آپ کی قانون گوئی کو اور قانون سازی کو تسلیم کریں۔ یہاں پر بھی آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ کہ یہ پاکستان میں کسی ایک کورٹ کے باہر آپ کے کوئی یہ ایک لوح، ایک تختی لگی ہو جس پر لکھا ہو، شعور ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبوت، آپ کی نبوت و رسالت ہماری ایمان کی بنیاد اور اصل ہے۔ یاد رکھیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دل میں ذرا سا شک پیدا ہو گیا، اللہ یعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ اس وقت سے بچائے، تو یقین کریں ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ۔ اور اگر معاذ اللہ اگر کسی نے آپ کی ختم نبوت کا انکار، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کر دیا تو اس کے اوپر دوبارہ نظر رحمت مشکل نظر آتی ہے۔ وہ ایسا راندہ آ جاتا ہے، ایسا دھتکارا آ جاتا ہے کہ پھر اس دروازے پر اسے حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، اس مسئلے میں انتہائی محتاط رہنا ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو یہ بات سکھانی ہے، اور یہ کب بات ہم سکھا پائیں گے؟ بات پھر میری وہاں ہی سے جہاں شروع ہوئی تھی، جب تک ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم آفاقی ہیں۔ ہمیں اپنے آفاقی ہونے پر فخر ہے، کیونکہ ہمیں ناز ہے کہ رب نے ہمیں اس روئے زمین کے، اس کائنات کے، اللہ کے بعد اس روئے زمین پر، اس پوری کائنات میں اگر کوئی سب سے افضل ذات ہے تو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جب یہ بات ہم سکھا دیں گے تو پھر کسی ڈاکو کو، کسی چور کو ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ مارنے کی جرت نہیں ہوگی۔ جب ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں گے کہ ہمارے پاس موجود کتاب ساری کتابوں سے اعلیٰ اور برتر ہے، تو یقین کریں ہمارے بچے کبھی بھی بائبل اور توریت کو یا اور سٹیفن ہاکنگ اور یہ ایسی چیزوں کو پڑھنا چھوڑ دیں گے جب ہم انہیں بتائیں گے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پوری فزکس اسلام نے اٹھا کر اس میں بند کر دی ہے۔ تو
تو بچہ پھر اٹھ کر ڈھونڈے گا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کہاں قرآن کی آیتوں سے اسے خود یہ نقطے نظر آئیں گے جو آج مغرب تمہیں بتاتا ہے. یہ بات یاد رکھنا، بڑی غور سے یہ جملہ میرا سنو. اس کے بارے میں اقبال نے باقاعدہ کام کیا، اور جو اقبال نے یہ کہا نا کہ وہ کتابیں اپنے آبا کی، ہمارے باپ دادا کی جو کتابیں ہیں جو یورپ کی لائبریریوں میں دیکھتا ہوں تو ان کو دیکھ کر میرا دل پارا 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں میرے دل کے. اقبال کے اس کہنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے وہی ہمارے باپ داداؤں کی لکھی ہوئی تحقیقیں اور کتابیں پڑھ کر ہماری بچوں پر روب جما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے سائنسی ترقی کر لی ہے. انہیں کیسے پتا چلتا ہے، اقبال کہتا ہے انہیں کیسے پتا چلتا ہے، فکر افرنگی کو میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے کہ قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے کر گئے ہیں. یہ در حقیقت وہ ہمارے آباء و اجداد کی کتابیں ہیں جن کی حفاظت آپ نے اور میں نے کرنی تھی. ان کو یورپ کی لائبریریوں میں سجا دیا ہے. آج کا مستشرق اورینٹیلسٹ، آج کے جو یہ جو ہیں بنیاد پرست، آج کے یہ جو میٹیریلسٹک ہیں سائنٹسٹ ہیں، یہ ان کتابوں کو پڑھ کر وہی سائنس، وہی فلسفہ، وہی حکمت ہمارے سر پر جڑ کر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فلسفہ ہے. لیکن ہماری حالت یہ دیکھیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جو فلسفہ مغرب کے راستے ہمیں وصول ہو ہم اسے دونوں ہاتھوں سے وصول کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گی، جب تک یہ فکر نہیں پیدا ہوگی کہ میرے پاس دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، میں دنیا کا بہترین انسانوں میں سے ایک ہوں، ہم جب تک اپنی قدر و قیمت خود نہیں پہچانیں گے. تب میں نے آپ کو اس لیے بھی یہ بات کہی تھی کہ اہل عقل کو قرآن نے مخاطب کیا ہے. اس نے کلمہ توحید کا پابند بھی اہل عقل کو کیا ہے. اگر آپ کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو یقین کریں آپ روئے زمین پر اللہ کی نظر رحمت میں آپ ان عقل مندوں میں سے ہیں جن کو رب نے خطاب فرمایا ہے، جن کو اپنا مقبول اور محبوب بندہ بنایا ہے. خدا را اس چیز کو پہچانیں، پھر اس چیز کو پہچانیں کہ آپ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں ایک مکمل نبوت و رسالت والا نبی ملے ہیں جن کے بعد کسی اور نبی اور رسول کی کوئی ضرورت نہیں، جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی نعمت لے کر آئے ہیں، جو دین کو مکمل اور نبوت کے سلسلے کو تمام فرمانے والے پیغمبر ہیں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکیں کتھے جا لڑیاں. اور حضرت بے دم کی ایک غزل جو ہے وہ آپ کی پیش خدمت کر کے اجازت چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں، نہ کنشت و کلیسا سے کام ہمیں، نہ در و دیر نہ بیت حرم سے غرض. حضور جب سے آپ کے پاس آیا ہوں کسی گرجے کی طرف، کسی کنشت کی طرف، کسی مندر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں کہ ازل سے ہمارے سجدوں کو رہی تیرے ہی نقش قدم سے غرض. حضور جہاں پر آپ قدم رکھ دیں وہاں پر ہم ان راہوں پر رب کو سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہیں. نہ نشاط وصل نہ ہجر کا غم، نہ خیال بہار نہ خوف خزاں، نہ سکر کا خطرہ نہ شوق ارم، نہ ستم سے حذر نہ کرم سے غرض. رکھا کوچے عشق میں جس نے قدم، ہوا حضرت عشق کا اس پہ کرم. اسے آپ سے بھی سروکار نہیں، جو غرض ہے تو بس اپنے صنم سے غرض. تیری یادیں ہوں دل بے دم ہو، دل بے دم ہو تیری یادیں ہوں، بے دم کو رہے تیرے غم سے غرض، تیرے غم کو رہے بے دم سے غرض. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. یا نبی سلام علیکہ یا